نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر في الميسر صدق الله العظيم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبته الخمر جماع الاسم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب گناہوں کو جمع کرنے والی ہے۔ محدثین اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ انسان جب شراب پی لیتا ہے تو اپنی عقل و حواس کو کھو بیٹھتا ہے۔ اپنی عقل و حواس کو کھو دینے کے بعد بہت سے گناہ کر بیٹھتا ہے کہ جو اسے معلوم بھی نہیں ہوتے۔ مثلا ایک آدمی نے شراب پی، شراب پینے کے بعد وہ اپنی عقل و حواس کھو بیٹھے گا۔ جب وہ اپنی عقل و حواس کھو بیٹھے گا تو وہ بہت سے گناہ کرے گا، مثلا چوری، زنا، بہت سے گناہ اور گالی گلوچ وغیرہ۔ اپنی بیوی اور ماں کے درمیان فرق نہیں کر سکے گا، اپنی بیٹی اور اپنی بہن کے درمیان فرق نہیں کر سکے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب گناہوں کو جمع کرنے والی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخمر الفواحش واکبر الکبائر من شربها وضع على امه وخالته وعمته۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب گناہوں کی جڑ ہے۔ بہت سے گناہوں میں سے، بہت بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ جب انسان، کوئی آدمی یا کوئی انسان جب شراب پی لیتا ہے تو اس نے شراب پی تو ایسے ہے کہ جیسے اس نے اپنی ماں، اپنی خالہ، اپنی پھوپھی سے زنا کیا۔ قرآن و حدیث میں جہاں شراب کے متعلق سخت وعیدیں ہیں، ایسے ہی دنیا کے بڑے بڑے فلاسفروں اور ڈاکٹروں نے بھی اس کی سخت مذمت کی ہے۔ مثلا ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ دنیا میں جو نصف گناہ ہیں، بیماریاں ہیں، یہ شراب کی وجہ سے۔ اور ایک اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر دنیا میں شراب نہ ہوتی تو دنیا میں جو نصف سے زائد گناہ ہیں، نصف سے زائد بیماریاں ہیں، یہ ہوتی ہی نہ۔ ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ شراب خوراک نہیں بلکہ زہر ہے۔ ایک اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ شراب سے ہاضمہ خراب ہوتا ہے، پیٹ خراب کر دیتا ہے، رنگ کی حیت، شکل کی حیت، چہرے کی صورت بگاڑ دیتا ہے۔ ایک اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ شراب پینے سے بہت سے گناہ جو آدمی سر انجام کرتا ہے اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ الغرق، شراب ام الخبائث ہے، اس سے بہت سے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے جو انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتے۔ حدیث میں بھی جو میں نے ابھی مقبر میں پڑھی ہے اس میں بھی یہی ہے، شراب گناہوں کی جڑ ہے۔ اور بڑے بڑے فلاسفروں اور ڈاکٹروں نے بھی اس کی مذمت کی، سخت مذمت کی۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ شراب گناہوں کی جڑ ہے، یعنی بہت سے گناہ شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں،
انسان کو معلوم نہیں ہوتے لیکن وہ اس کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت سے ہمیں اس شراب جیسی بوزی بیماری سے بچائے اور ہر چھوٹے سے بڑے گناہوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔